تجھ پہ دلہارا رائٹر طوبہ صدیقی ایپیسوڈ نمبر 31 لاسٹ ایپیسوڈ۔ بالاج واپس لندن آیا تو اگلے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا نوید صاحب کے گھر آیا تھا۔ بالاج نے ڈور بیل بجائی تو نوید صاحب نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ بالاج سلام کرتا گھر میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تمہارا مقصد پورا ہوا؟ نوید صاحب نے پوچھا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بالاج کی بات پر انہوں نے شکر ادا کیا۔ زیشی کہاں ہے؟ بالاج نے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے۔ نوید صاحب کی بات پر بالاج نے گھڑی دیکھی جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ابھی تک سو رہی ہے؟ بالاج کو حیرت ہوئی تھی۔ بیٹا پوری رات جاگتی رہی ہے، صبح فجر پڑھ کر پھر سوئی ہے، تمہارے فون کا انتظار کرتی رہی وہ رات بھر۔ تم اس کے روم میں چلے جاؤ، نوید صاحب نے کہا۔ بالاج زریشا کے روم میں آیا تو وہ تکیے کو سینے سے لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ بالاج نے تکیے کو گھورا، آہستہ سے چلتا ہوا زریشا کے قریب آیا اور آرام سے تکیہ اس سے دور کیا۔ نو مائی لٹل اینجل، یہ جگہ صرف میری ہے، یہاں صرف بالاج شاہ سو ہو سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں، یہ تکیہ بھی نہیں۔ بالاج زریشا کے قریب بیٹھا اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بہت صبر کیا ان آنکھوں نے اس حسین چہرے کے دیدار کے لیے زیشی، تمہیں اندازہ بھی نہیں کس قدر ترسی ہیں یہ آنکھیں، میری اب تک نظروں کی پیاس نہیں بجھ رہی زیشی۔ بالاج بہت نرم لہجے میں زریشا سے باتیں کر رہا تھا، مدھم سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصاں تھی۔ زریشا ہلکا سا کسمسائی تو بالاج نے اس کے نوز ٹپ پر اپنے لب رکھے۔ زریشا نے ہلکے سے ناک پر ہاتھ پھیرا، بالاج کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس نے دوبارہ اس کے نوز ٹپ پر اپنے لب رکھے۔ زریشا نے پھر ہاتھ سے ناک پر سہلایا۔ اب کی بار بالاج نے اس کے ہونٹ کے پاس موجود تیل پر ہلکے سے دانت کاڑے۔ زریشا نے آنکھیں کھولی تو بالاج سامنے بیٹھا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ زریشا کے چہرے پر اسے دیکھ کر دنیا جہاں کی خوشی آ سمائی۔ زریشا جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر ایک دم سنجیدہ ہوئی اور واپس سے لیٹ کر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ او مائی لٹل اینجل، میری جانم ناراض ہے مجھ سے؟ بالاج نے بمشکل اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ آپ مجھ سے بالکل بات نہیں کریں، آپ نے اپنا کمٹمنٹ پورا نہیں کیا، روٹھے ہوئے لہجے میں کہا گیا تھا۔ میری جان، میرے دل کے ٹکڑے، میری پیاری زیشی، آئی ایم سو سوری، میں کال نہیں کر سکا۔ بالاج نے اسے پیار سے اپنی طرف کیا تو وہ نہ روٹھے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ زریشا کا یہ انداز بالاج کو بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم آپ کی سوری ایکسیپٹ کر رہی ہوں، نیکسٹ ٹائم ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، زریشا نے وارن کیا۔ میری مجال ہی نہیں میں یہ غلطی دوبارہ کروں، آئی پرامس کبھی بھی میں کمٹمنٹ نہیں کروں گا، کبھی بھی کمٹمنٹ نہیں کروں گا، بالاج نے معصومیت سے کہا۔ اوکے۔ زریشا اٹھ کر بیٹھی۔ بالاج نے اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ ہم آج رات کی فلائٹ سے پاکستان جا رہے ہیں، بالاج نے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، آپ کا یہ اسمارٹ ڈیشنگ ہیرو ٹائپ ہسبینڈ پاکستان میں ہی رہتا ہے۔ بالاج کی بات پر وہ مسکرائی۔ مام، ڈیڈ؟ زریشا کو نوید صاحب اور نرمین کا خیال آیا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، ڈونٹ وری۔ بالاج کی بات پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اوہ گاڈ، پیکنگ میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، میرا تو اتنا سارا سامان ہے، میں اتنی جلدی کیسے کروں گی؟ زریشا کی پریشانی پر وہ ہنسا تھا۔ مائی سویٹ وائفی، آپ نے کچھ پیکنگ نہیں کرنی، بس خود کو اچھا سا تیار کرنا ہے، باقی سب کی ٹینشن آپ نہیں لیں۔ بالاج نے زریشا کے ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ تو میرا سامان؟ وہ بھی پریشان تھی۔ تمہارا سب سامان میرے گھر موجود ہے، بے فکر رہو۔ بالاج کی بات پر اس نے سر اسپات میں ہلایا تھا۔ اچھا چلو اٹھو، فریش ہو اور ناشتہ کرو، پھر ہم کہیں باہر چلتے ہیں، بالاج نے کہا تو وہ ایکسائٹڈ سے ہو کر فریش ہونے چلی گئی۔ بالاج باہر آیا تو نوید صاحب اور نرمین افسردہ بیٹھے تھے۔ آپ لوگ بھی جانے کی تیاری کریں، پیکنگ میں وقت لگ جائے گا نا، بالاج کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے تو بالاج مسکرایا۔ زریشا یتیم ہے، اس کے پیرنٹس کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، آپ لوگ ہی اب اس کے پیرنٹس ہیں، اسے سب یاد آ جائے گا، تب بھی آپ لوگوں کی جگہ کوئی نہیں لے گا، بالاج نے نوید صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نرمین باقاعدہ رونے لگی۔ اب آپ ایسے نہیں روئیں، زیشی دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی، بالاج کے کہنے پر انہوں نے فوراً ہی خود پر ضبط کر کے آنسو صاف کیے۔ آپ لوگ تیاری کریں، رات 4 بجے کی فلائٹ ہے، ابھی میں زیشو کو باہر لے کر جا رہا ہوں کچھ دیر کے لیے، بالاج کہہ کر باہر چلا گیا اور زوہان کو کال ملائی۔ ہیلو، کیسے ہو بالاج؟ تم نے 2 دن کا کہا تھا، کب آؤ گے تم؟ زوہان نے کال اٹھاتے ہی سوال جواب شروع کر دیے۔ تم خاموش ہو گئے تو میں کچھ بولوں گا نا، بالاج نے کہا تو وہ خاموش ہوا۔ میں کل پہنچ جاؤں گا زیشی کے ساتھ، کسی کو بھی مت بتانا، مگر ایک گرینڈ پارٹی ارینج کرنا، اہل کی فیملی کو انوائٹ کرنا، اور ہاں عروش کی فیملی کو بھی، ممی سے کہنا میرے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں، بالاج نے زوہان سے کہا۔ ارے بے فکر رہو، ساری تیاری ہو جائے گی، بس تم جلدی سے بھابھی کو لے کر آؤ، ہم بہت شاندار ویلکم کریں گے ان کا۔ ویسے کہو تو کمرہ بھی سجوا دوں، زوہان نے لب دانتوں تلے دبائے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بولا ہے اتنا ہی کرو، تمہارا بہت ایکسٹرا دماغ چلنے لگا ہے، کمرہ تم اپنا سجوانا عروش کے لیے، بالاج کی بات پر زوہان کہا لگا کر ہنسا۔ بالاج نے مسکرا کر کال کٹ کر دی۔ زریشا تیار ہو چکی تھی، بلو جینز، وائٹ ٹاپ، اس پر وائٹ لانگ کوٹ پہن کر وہ بالاج کے سامنے کھڑی تھی۔ بالاج نے اسے اس کی ڈریسنگ پر کچھ نہیں بولا تھا۔ بالاج زریشا کا ہاتھ تھامے باہر چلا گیا، جبکہ نوید صاحب اور نرمین جانے کی تیاری کرنے لگے۔
अरूश के पास तीसरी बार मोबाइल बजकर खामोश हुआ था। वो हेलो हेलो करती रही मगर तीनों दफ़ा किसी ने कुछ नहीं बोला। चौथी कॉल पर उसने कॉल उठाई। ये हेलो को कौन है, क्यों परेशान कर रखा है? अरूश ने चिढ़कर कहा। मुझे मिस अरूश से बात करनी है। ऐसे शरारती सी आवाज़ पर अरूश लम्हों में उसे पहचानी थी। ज़ुहान? अरूश ने गहरी सांस लेकर कहा। कैसी हो मिस अरूश? ज़ुहान ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो वापस आकर भूल ही गई, तो मैंने सोचा मैं ही याद कर लूँ। ज़ुहान की बात पर अरूश शर्मिंदा हुई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पागल, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, कल तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे साथ डिनर करना। कल एक छोटी सी पार्टी रखी है बालाज ने, तो उसने तुम्हारी फैमिली को इनवाइट किया है। ज़ुहान के बात पर वो नर्वस हुई। पार्टी? हमें इनवाइट क्या है किया है मगर? अरे इसमें अगर मगर कैसा? तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी डील मिली है बालाज की कंपनी को, तुमने अपनी फैमिली के साथ लाजमी आना है, ओके? ज़ुहान ने उसकी बात बीच में काटी। ओके ठीक है। अरूश ने हामी भरी तो वो मुस्कुराया। ज़ुहान से बात करने के बाद उसने अपनी अम्मी और सबा को बालाज के घर की पार्टी के इनविटेशन के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने जाने की हामी भर ली थी। रात 2 बजे नवीद साहब के घर में सब जाने के लिए तैयार खड़े थे। बालाज भी अपना सामान लेकर यहीं आ गया था और अब उन्होंने कुछ ही देर में एयरपोर्ट के लिए निकलना था। सब तैयार थे, बस अभी तक ज़रीशा कमरे से नहीं निकली थी। जीशी जल्दी आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। बालाज ने उसके कमरा नॉक किया और तो दरवाज़ा खुला। ज़रीशा कमरे से निकली। ब्लैक बैगी जीन्स जिस पर उसने ब्लैक ही कलर का टॉप पहना हुआ था, बाल पोनी में कैद थे और पैरों में उसने बूट्स पहन रखे थे। चले मैं रेडी हूँ। उसके कहने पर बालाज ने एक नज़र उसे देखा था, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। बहुत हसीन लग रही हो ज़ीशी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम वो पहनो जो मैं लाया हूँ तो क्या तुम पहनोगी? बालाज ने मोहब्बत से पूछा। मैं इसमें आपको ज़्यादा अच्छी लगूंगी? ज़रीशा ने मासूमियत से पूछा। हाँ, तुम मुझे उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगोगी। बालाज की बात पर वो मुस्कुराई। ओके, फिर मैं वही पहन लूँगी। ज़रीशा मान गई तो बालाज ने एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे लेकर ज़रीशा कमरे में जाने लगी। बालाज ने उसका हाथ थामा। आंखों में काजल और होंठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक भी लगाना, बालाज ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया और वापस रूम में चली गई। बालाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसकी यादाश्त नहीं थी मगर वो आज भी पहले की तरह उसकी बात मान रही थी, जैसे उसकी ज़ीशी उसकी बात फ़ौरन मान जाती थी। ज़रीशा ने अंदर जाकर ड्रेस निकाला तो उसमें बहुत खूबसूरत सी लाइट पिंक कलर की फुल घेर वाली फ्रॉक थी, जो उसके पैरों से थोड़ी सी ऊंची थी। साथ ट्राउज़र और दुपट्टा था। मैं मिस्टर बालाज, उप्स, मैं शाह को इसमें ज़्यादा अच्छी लगूंगी। ज़रीशा ने फ़्रॉक अपने साथ लगाकर आईने में देखी। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। ज़रीशा ने मुस्कुराकर कपड़े चेंज किए। बालाज के कहे के मुताबिक आंखों में काजल लगाया और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई। दुपट्टा शोल्डर पर एक साइड डालकर एक पिन से अटैच किया। नॉट बैड। देसी ड्रेसिंग भी मुझ पर सूट करती है, ज़रीशा ने अपना आप आईने में देखकर कहा। फिर कमरे से बाहर निकल आई। बालाज की उस पर नज़र पड़ी तो पलटना भूल गई। वो अपने पुराने लुक में मौजूद थी, वैसे जैसे बालाज को पसंद थी। बालाज चलता हुआ ज़रीशा के रूबरू आया। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। बालाज के कमेंट पर उसके चेहरे पर मुस्कान खिली। बालाज ने उसके बालों को पोनी से आज़ाद किया और हाथों से सेट करने लगा। नाउ यू लुक परफेक्ट। चलें। बालाज ज़रीशा का हाथ थामे बाहर आया, जहाँ नवीद साहब और नरमीन सामान रखवाकर गाड़ी के करीब खड़े थे। नवीद साहब डोर को लॉक करने लगे तो ज़रीशा यकदम चिल्लाई। एक मिनट में आई, ज़रीशा कहती हुई अंदर भाग गई। वो वापस लौटी तो उसने मरून शॉल अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। बालाज के लब गहरी मुस्कुराहट में ढले थे। ज़रीशा का यूँ खुद चादर का ख्याल रखना उसे बहुत अच्छा लगा था। फिर बालाज शाह अपनी ज़ीशी को लेकर वापस अपने वतन लौट गया। शाहविला में सुबह से गहमा गहमी थी। ज़ुहान ने पूरा घर सजवा दिया था, जिसे सब समझने से कासिर थे। इतनी ज़्यादा तैयारी क्यों थी, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। ऊपर से कुछ भी पूछने पर ज़ुहान कुछ बता भी नहीं रहा था। ज़ुहान, कुछ तो बता दो, ऐसे कौन से ख़ास मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए इतनी तैयारी है? बालाज के ऐसे तो कोई ख़ास मेहमान नहीं आए। शबाना ने उसके साथ बैठ कर पूछा। मम्मी आप प्लीज़ अभी कुछ नहीं पूछें, बस बालाज आने वाला होगा, आप सबको खुद पता लग जाएगा। इससे पहले शबाना और कुछ कहती आहिल, आयशा और मनीहा घर में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है भाई, शाहविला तो दुल्हन की तरह सज रहे, खैर तो है? आहिल ने मुस्कुराकर शबाना के आगे सर झुकाया तो उन्होंने शफकत का हाथ उसके सर पर रखा। आहिल ज़ुहान से बगलगीर हुआ। बस बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सबके लिए सरप्राइज से कम नहीं होंगे। ज़ुहान की बात पर आहिल ने इस बात में सर हिलाया। ज़ुहान अदा गलत बात है, आप मुझे भी नहीं बता रहे। हयात ने नाराज़गी से कहा। सॉरी प्यारी बहना, अभी कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कुछ। ज़ुहान उसे घूरता हुआ उठ गया तो हयात ने मुँह बसूरा। सरवर शाबी अरहम को लेकर हॉल में आ चुका था। शाहविला में रौनक लगी हुई थी। अरूश अपनी अम्मी और बहन के साथ दाखिल हुई तो शबाना के साथ ज़ुहान भी उनकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शबाना मुस्कुराकर अरूश की अम्मी नईमा से मिली। शबाना ने उन सबका तारुफ करवाया। अरूश काफ़ी नर्वस सी थी। सबा को ये घर ज़रीशा के बिना सूना सूना सा लग रहा था, वो बस खामोश थी।
نہیں ماں، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ شبانہ نے عروش کی تعریف کی تو وہ مسکرائیں۔ سب باتوں میں مصروف ہو گئے، اب بس بالاج کا انتظار تھا۔ بالاج کی کال آنے پر ذوحان نے کال اٹھائی۔ میں پہنچ گیا ہوں، اندر آ رہا ہوں، اوکے، بالاج نے ذوحان سے کہا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ موسٹ ویلکم، ذوحان نے کہہ کر کال کٹ کی۔ ممی بالاج آ گیا، اندر آ رہا ہے، ذوحان نے بتایا۔ سب نے شکر ادا کیا۔ سب کب سے یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ آخر بالاج کے کون سے گیسٹ آ رہے ہیں۔ دوسری طرف زریشہ باہر کھڑی شاہولہ کو دیکھ رہی تھی جو جگمگا رہا تھا۔ بالاج انہیں لے کر سب سے پہلے ایک ہوٹل گیا تھا کیونکہ وہ زریشہ کو یہاں رات میں لانا چاہتا تھا تاکہ سب موجود ہوں۔ زریشہ کھوئی کھوئی سی تھی، آنکھوں میں بیتی یادوں کا عکس لہرایا تھا۔ یہ سجا ہوا ولا اس نے پہلے دیکھا تھا۔ بالاج نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ چونکی۔ چلیں مسز بالاج، زریشہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بالاج اسے باہوں میں لیے شاہولہ کے اندر داخل ہوا۔ نوید صاحب اور نرمین بھی ان کے ساتھ تھے۔ سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، تبھی بالاج زریشہ کو باہوں میں بھرے ہال میں داخل ہوا۔ سب ٹرانس کسی کیفیت میں بالاج کے باہوں میں موجود لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا، یہ ایک معجزہ ہی تو تھا۔ زریشہ بالاج شاہ ایک بار پھر بالاج شاہ کے ساتھ اسی شاہولہ کو رونق بخشنے آ گئی تھی۔ شبانہ، حیات، تقریباً سبھی لوگ آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بالاج کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، گہری سچی مسکراہٹ، جبکہ زریشہ کنفیوز سی سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بالاج نے زریشہ کو نیچے اتارا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زریشہ، شبانہ کا لہجہ بھیگا تھا جبکہ سب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زریشہ عجیب سا فیل کر رہی تھی۔ بالاج زریشہ کا ہاتھ تھامے شبانہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ زیشی، یہ میری مام ہے۔ بالاج نے شبانہ کا تعارف کروایا تو سب حیرت میں مبتلا ہوئے۔ شبانہ نے بے اختیار زریشہ کو گلے لگایا اور رو پڑی۔ نہیں مام، میری زیشی آ گئی، اب کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا، اب صرف خوشیاں ہوں گی، کوئی بھی نہیں روئے گا، بالاج نے سب کو دیکھ کر کہا۔ شبانہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر زریشہ کا ماتھا چوما۔ زریشہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب انجان ہو کر بھی انجان نہیں لگ رہے تھے۔ بالاج ایک ایک کر کے اس کا سب سے انٹرو کرواتا گیا۔ حیات نے روتے ہوئے زریشہ کو گلے لگایا تھا۔ ہمارا یقین جیت گیا بالاج بھائی، ہماری دعائیں قبول ہو گئیں، حیات نے روتے ہوئے بالاج سے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سرور شاہ بھی بالاج کے گلے لگا۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو بھائی۔ بالاج نے ارحم کو گود میں لیا۔ ارحم، لک، آپ کی بڑی موم آ گئی۔ بالاج نے ارحم کے دونوں گالوں کو چوما تو وہ اپنے ہاتھ پیر چلانے لگا۔ زریشہ کو یہ بچہ بے حد پیارا لگا تھا۔ زریشہ نے اس کے گالوں کو چھوا تو وہ بالاج کے سینے سے لگ کر زریشہ کو دیکھنے لگا۔ ارحم کے لیے یہ چہرہ نیا تھا۔ زیشی، یہ ہے آہل اور منیحہ، حیات کے بھائی بھابھی، اور یہ ان کا چھوٹا سا سمارٹی عماد۔ بالاج نے عماد کا انٹرو کروایا تو عماد نے جلدی سے اپنا ننا سا ہاتھ زریشہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے نیا نیا ہاتھ میں لانا سیکھا تھا، بے شک وہ بہت ذہین بچہ تھا۔ آہل، عائشہ اور منیحہ بھی دوبارہ زریشہ کو دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ زریشہ نے مسکرا کر ننا سا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگایا تو وہ کھلکھلایا۔ اسے زریشہ پسند آئی تھی۔ زریشہ کے واپس لوٹنے سے سب بے حد خوش تھے۔ بالاج نے نوید صاحب اور نرمین کا تعارف بھی سب سے کروایا۔ بالاج، تم زریشہ کو سب سے دوبارہ کیوں ملوا رہے تھے؟ وہ تو سب کو جانتی ہے نا۔ زریشہ نرمین اور نوید صاحب کے درمیان جا کر بیٹھی تو شبانہ نے بالاج سے سوال کیا۔ سب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ممی، زریشہ کو اپنا پاسٹ یاد نہیں ہے، وہ اپنا پاسٹ بھول چکی ہے، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے جلد سب کچھ یاد آ جائے گا۔ بالاج کی بات پر زریشہ بھی حیران و پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے نوید صاحب اور نرمین کو دیکھا تو ان دونوں نے بھی بالاج کی بات پر حامی بھری۔ زریشہ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ یہ سب اس کے اپنے تھے مگر اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میری زری میری آنکھوں کے سامنے ہے، زندہ، صحیح سلامت۔ شبانہ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ممی، یقین کامل ہو تو بہر راستہ بند ہونے کے بعد بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر معجزے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ کامل یقین بھی تو مجھے میری زیشی نے ہی کرنا سکھایا تھا نا۔ میرا دل کہتا تھا زریشہ زندہ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اللہ نے میری ساری دعائیں سن لی، مجھے زریشہ کو لوٹا دیا، وہ بھی باحفاظت۔ بالاج کی آنکھوں میں بھی نمی آئی تھی جسے اس نے فوراً صاف کیا تھا۔ زریشہ آنکھوں میں آنسو لیے بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ وجہ تھی، بالاج اس کے لیے اپنا سا تھا۔ بالاج اس کا محرم تھا، وہ پہلے سے ہی بالاج شاہ کی تھی، اس لیے وہ بالاج کے سامنے بے اختیار ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ بالاج سے پہلی بار مل کر بھی اسے اجنبی نہیں سمجھ سکی تھی۔ زریشہ کے دل میں یہ سب چل رہا تھا۔ عروش کی فیملی کو بالاج نے خاص امپورٹنس دی تھی۔ عروش اور صبا بھی زریشہ سے مل کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ پرسکون اور خوشی بھرے ماحول میں سب نے کھانا کھایا تھا۔ کافی دیر وہ لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، پھر عروش اور راحل دونوں کی فیملیز بھی اپنے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ حیات، تم زریشہ کا خیال رکھنا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، بالاج نے حیات سے کہا تو زریشہ اسے دیکھنے لگی۔ جلدی آ جاؤں گا، ضروری کام ہے، بالاج نے زریشہ سے کہا تو وہ مسکرائی۔ سرور شاہ نے نوید صاحب اور نرمین کے لیے گیسٹ روم اوپن کروا دیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹ کرنے جا چکے تھے۔ انہیں بہت خوشی تھی کہ زریشہ کا تعلق اتنی محبت کرنے والی فیملی سے ہے۔ سرور شاہ آ کر شبانہ کے پاس بیٹھا، ذوحان بھی انہی کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ حیات ارحم کو لیے زریشہ سے باتیں کر رہی تھی۔ ممی، یہ سب ناقابل یقین ہے، بھائی نے ہم سے کتنا کہا کہ بھابھی زندہ ہے مگر ہم انہیں سمجھاتے رہے۔ اسے اللہ پر یقین تھا سرور،
اسے یقین تھا جس نے اس کی زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلائے تھے وہ کبھی اس کی زندگی کو اجڑنے نہیں دیکھا۔ سرور شاہ کی بات پر زوہان نے کہا بالاج بہت تڑپا ہے زریشہ کے لیے، راتوں کو روتے دیکھا ہے میں نے اسے، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے اس کی سن کر اسے زریشہ لوٹا دی۔ شبانہ نے کہا تو وہ دونوں مسکرائے۔ شاہ ویلا میں خوشیاں لوٹ آئی تھی، بس اب زریشہ کی یاداشت واپس آنے کا انتظار تھا، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا۔ بالاج خاموشی سے چلتا ایک سنسان علاقے میں آیا اور ایک گھر میں داخل ہوا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ تھینک یو سو مچ انسپکٹر شیراز، تھینک یو اینی، آپ لوگوں نے میری بہت مدد کی، اب باقی میں دیکھ لوں گا، بالاج نے کہہ کر دونوں سے ہاتھ ملایا۔ نو پرابلم مسٹر بالاج، یہ ہمارا فرض تھا، اس ملک کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا ہم اس سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ آگے رہیں گے، چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے، ہم اپنے فرض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، انسپکٹر شیراز نے کہا تو بالاج مسکرایا۔ جب تک آپ جیسے آفیسرز موجود ہیں دشمن ہمارے ملک کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ تھینک یو ونس اگین، بالاج نے دوبارہ دونوں سے ہاتھ ملایا۔ انسپکٹر شیراز اور رینی واپس لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد بالاج کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے گھر میں بنے دوسرے کمرے میں قدم رکھا جہاں احمد شاہ دیوار سے لگا بیٹھا تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ بالاج جا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ کیسا لگ رہا ہے احمد شاہ، مزہ آ رہا ہے تمہیں یہاں؟ بالاج نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ احمد شاہ کا چہرہ بری طرح سوجا ہوا تھا، یقیناً نینی نے بعد میں اس کی اور دھلائی کی تھی۔ بالاج میرا بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھے جانے دو بیٹا۔ خبردار جو مجھے بیٹا کہا، احمد شاہ کی بات پر بالاج کر جا۔ بیٹا نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھے تم جیسے انسان کا بیٹا نہیں ہوں میں۔ اور کیا کہا تم نے، آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ تم آئندہ ایسا کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں بچو گے احمد شاہ۔ تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے پر میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، فکر نہیں کرو۔ یہ پانی کا مٹکا دیکھ رہے ہو، تمہیں پورے 2 ہفتے اس مٹکے کے پانی پہ جینا ہے، کھانا پہنچاؤں گا میں تمہیں مگر 4 دن میں صرف 1 بار، اور وہ صرف اتنا جو تمہیں زندہ رکھے۔ بالاج کی بات پر احمد شاہ خوف سے اسے دیکھنے لگا۔ پانی کا مٹکا بے حد چھوٹا تھا، مشکل سے 3 دن بھی چل جاتا تو بڑی بات تھی، اور بالاج اسے 2 ہفتے اسی پر گزارے کا بول رہا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری سزا ہے احمد شاہ، تم نے میری زیشی کو 2 ماہ بے ہوش رکھا، ان 2 ماہ میں اس نے پانی نہیں پیا، کچھ کھایا نہیں، صرف تمہاری ڈرپس اور انجیکشنز پہ زندہ رہی تھی۔ بالاج نے چلا کر کہتے ہوئے موقع بنا کر دیوار پر مارا۔ تمہیں اندازہ ہے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے؟ تم سوچ سکتے ہو اس اذیت کے بارے میں؟ نہیں، تمہیں کہاں اندازہ ہوگا اس کی تکلیف کا، تمہیں تو مزہ آ رہا تھا نا بہت، اب تم اسی تکلیف سے گزرو گے احمد شاہ، تم پانی کی ایک ایک بوند کو ترسو گے، کھانے کو ترسو گے، پورے 2 ماہ، یہ سزا صرف 2 ماہ کی ہے، اس کے بعد ہم دوسری سزا کے بارے میں بات کریں گے۔ بالاج پر اسراریت سے کہتا اس کے چہرے کے قریب آیا۔ تمہیں ہر اس درد سے گزاروں گا جس سے میری زیشی گزری ہے، تم ہر وہ درد سہو گے جو میری زیشی نے سہا، آسان موت نہیں مرنے دوں گا میں تمہیں۔ ناؤ کیپ انجوائے یور نیو جرنی۔ بالاج خدا را رحم کرو، یہ نہیں کرو، تم نہیں کر سکتے ایسا۔ احمد شاہ پیچھے سے اسے پکارتا رہا۔ بالاج انسونی کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ زریشہ سے آدھے گھنٹے کا بول کر آیا تھا اور اسے اب جلد سے جلد واپس اپنی زیشی کے پاس جانا تھا، ورنہ اس کی معصوم سی بیوی نے اس سے ناراض ہو جانا تھا۔ بالاج اس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ بالاج گھر لوٹا تو زریشہ حیات کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ارحم زریشہ کی گود میں تھا اور اب اس کی باتوں پر اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے شہزادے سے زریشہ کی دوستی ہو چکی تھی۔ زیشی چلو شاباش، اب سونے کا ٹائم ہے، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ بالاج نے اس کا دھیان گھڑی کی طرف دلایا۔ تو آپ جا کر سو رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے نا ابھی، زریشہ نے مصروف انداز میں کہا۔ حیات مسکراہٹ چھپا گئی۔ زیشی چلو نا، ارحم کے ساتھ صبح کھیل لینا، بالاج نے دوبارہ کہا۔ نہیں نا، دیکھیں ابھی ارحم کو بھی نیند نہیں آ رہی، ابھی ارحم میرے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ سو جائیں میں آ جاؤں گی۔ زریشہ کا سارا دھیان صرف ارحم کی طرف تھا، وہ بالاج کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور بھلا بالاج یہ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ بالاج نے حیات کو دیکھا تو وہ مسکرا کر کندھے اچکا گئی۔ بالاج نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر زریشہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زریشہ ایک دم بوکھل آئی۔ یہ آپ مجھے نیچے اتارے نا؟ اچھا میں چل رہی ہوں نا پلیز، زریشہ منمنائی، مگر بالاج اس کی بات کو ہوا میں اڑاتا مسکراتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بالاج کمرے میں داخل ہوا اور زریشہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ مسٹر شاہ، مانا کہ آپ کی باڈی بہت ٹف ہے، بہت ڈولے شولے بنا رکھے ہیں آپ نے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ مجھے جب چاہیں گود میں اٹھا لیں گے، میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں کیا؟ زریشہ کی روٹھی ہوئی آواز پر بالاج مسکرا کر اس کے قریب جھکا تو زریشہ نے اپنی سانسیں روک لیں۔ میں ہمیشہ ساری زندگی تمہیں ایسے ہی اپنی باہوں میں اٹھا کر گھوم سکتا ہوں مائی لٹل اینجل، بالاج کہہ کر پیچھے ہوا تو زریشہ کی سانس بحال ہوئی۔ زریشہ نے نظر کمرے پر ڈالی، کافی جانا پہچانا سا لگا تھا اسے یہ کمرہ۔ شاہ، زریشہ نے کھوئے ہوئے انداز میں بالاج کو پکارا۔ بالاج شرٹ اتار کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا، زریشہ کی آواز پر پلٹا اور اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ یس مائی لٹل اینجل، بالاج نے اس کے بال کی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا کیا بھول گئی ہوں، کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ زریشہ نے بالاج کو دیکھ کر متھم آواز میں پوچھا۔ زیشی تمہیں یاد آ جائے گا سب،
بالاش نے تسلی دی۔ پھر بھی مجھے جاننا ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نہیں، کیسے سب بھول گئی؟ میرے پاس اتنے رشتے ہیں جن کے بارے میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں 2 سال سے آپ کے نکاح میں ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا جو مجھ سے میری یادیں ہی چھین گیا؟ سریشا کی آواز میں تکلیف محسوس کر کے بالاش کا دل بری طرح دکھا تھا۔ بالاش نے اسے سب بتا دیا، اس کے ساتھ ہوا حادثہ، کیسے وہ کھائی میں گری، کیسے نوید صاحب نے اسے بچایا، کیسے وہ فرانس گئی، اس کی میموری کے ساتھ کس طرح کھیلا گیا۔ بالاش نے سریشا کو سب بتا دیا۔ سریشا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مطلب ڈیڈ موم وہ میرے ریئل پیرنٹس نہیں ہیں؟ سریشا کی آواز روندھی۔ بالاش نے اس کے آنسو صاف کر کے اسے سینے سے لگایا۔ زیشی، اب وہی تمہارے پیرنٹس ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہی تم آج زندہ صحیح سلامت ہو۔ انہوں نے تمہاری جان بچائی، تمہارا خیال رکھا، تمہاری حفاظت کی زیشی، بالکل ایک ماں باپ کی طرح، وہی تمہارے پیرنٹس ہیں اب۔ بالاش کی بات پر وہ رونے لگی۔ بس میری جان، پلیز اب رو کر مجھے تکلیف نہیں دو، تمہاری آنکھوں میں آنسو میری برداشت سے باہر ہیں۔ بالاش نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ سریشا نے اپنے آنسو صاف کیا۔ آپ مجھ سے اب بھی اتنی محبت کرتے ہیں، جبکہ میں تو آپ کی پرانی زیشی کی طرح بھی نہیں رہی۔ سریشا کی بات پر بالاش مسکرایا۔ تمہاری عادتوں میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے روح، تمہارے اندر میری زیشی کی ہی ہے جو اپنے شاہ پر جان دیتی ہے، اور تم میری محبت ہو زیشی، میری پاک محرم محبت۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہ تو بدل سکتی ہے، نہ کم ہو سکتی ہے، یا دن بہ دن صرف بڑھ سکتی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ زیشی، تم عشق ہو میرا، سکون ہو میرا، تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے بنا وہ لمحے میں نے کس اذیت سے گزارے ہیں۔ بس زبان پر ہر وقت ایک ہی دعا رہتی تھی کہ تم کہیں سے بھی واپس آ جاؤ۔ بالاج کی آنکھوں میں درد تھا۔ سریشا اسے دیکھی گئی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر بالاج مسکرایا۔ آؤ ایک چیز دکھاؤں، بالاج کہہ کر اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ بالاج سریشا کو لے کر لائبریری میں آیا، جسے دیکھ کر سریشا حیرت میں تھی۔ اتنی خوبصورت لائبریری، یہ میں نے تمہارے لیے تیار کروائی تھی، ورنہ یہ پورا کمرہ صرف میرا جم تھا۔ بالاج کی بات پر وہ آگے آ کر ایک ایک ریک کو دیکھنے لگی۔ وہ تختی جس پر زیشی زی لائبریری لکھا تھا، یہ سب اس کا تھا۔ سریشا نے ٹیبل پر رکھی کھلی ہوئی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اٹھائی۔ یہ وہ کتاب ہے جو تم آخری بار یہاں پڑھ کر اسے ایسے ہی رکھ کر چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اسے اس کی جگہ پر نہیں رکھا تھا کبھی، میں چاہتا تھا تم جب بھی لوٹ کر آؤ تمہیں ہر چیز ویسے ہی ملے جسے تم چھوڑ کر گئی تھی۔ بالاج کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ بالاج کی ہر بات ہر انداز میں ہی تو محبت تھی۔ بالاج نے ایک شیلڈ، میڈل اور سرٹیفکیٹ سریشا کی طرف بڑھایا۔ سریشا نے اسے تھام کر دیکھا تو اس پر سریشا کا ہی نام لکھا تھا۔ FSc کمپیوٹر سائنس میں اس نے پورے ڈسٹرکٹ میں 2nd پوزیشن لی تھی۔ سریشا حیرت سے سرٹیفکیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زیشی، جس وقت میں یہ سرٹیفکیٹ لے رہا تھا نا، اس وقت میری کیا کیفیت تھی؟ میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو میں تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میں تنہا تھا زیشی، بالکل تنہا۔ خیر چھوڑو یہ سب، اب تم آ گئی ہو نا، اب دل پر لگے سارے زخم بھر جائیں گے۔ اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا۔ بالاج نے اسے اپنے گلے لگا کر کہا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا سریشا بھابھی باقی واپس آ گئی۔ بالاج بھائی کی آنکھوں کی چمک دیکھی تھی آپ نے؟ کتنی خوشی تھی ان کے چہرے پر۔ اتنے عرصے بعد وہ مسکرائے تھے۔ منیہا نے آہل کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، سچ بتاؤں مجھے تو خود اب تک یقین نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی خواب ہو۔ بالاج بھائی ہمیشہ سے بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ان کی زیشی زندہ ہے، یہ حقیقت میں ان کا یقین ہی تھا جو آج بھابھی ہمارے بیچ دوبارہ موجود ہیں۔ آہل کی بات پر منیہا نے اتفاق کیا۔ حیات بیٹھی کافی دیر سے سرور شاہ کو گھور رہی تھی اور وہ بیٹھا پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ حیات کیا ہو گیا، اس طرح کیوں گھور رہی ہو؟ آخرکار وہ چڑھ کر بولا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ ایس پی، کیا کہا تھا تم نے مجھے؟ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں بالاج کو سمجھانے کے بجائے انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی ہوں۔ میں ایک خواب میں جی رہی ہوں جو کبھی حقیقت نہیں بنے گا۔ اب کیا کہنا پسند کرو گے تم؟ حیات نے ہاتھ پر ہاتھ باندھے کہا۔ اسے اپنی اور سرور شاہ کی لڑائی یاد تھی، جب بالاج کو تسلی دینے کے پہ کہ سریشا بھابھی مل جائیں گی، سرور شاہ نے اسے بہت باتیں سنائی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ خود کو بھی اس بھرم سے نکال لے۔ زندگی کی حقیقت کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ تب حیات نے سوچا تھا کہ بھابھی کے واپس آنے کے بعد وہ صحیح سے اس کی کلاس لے گی، اور اب وہ لمحہ آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں غلط تھا، تم اور بھائی صحیح تھے، اب اس طرح گھور گھور کر تو نہ دیکھو نا، سرور شاہ نے معصومیت سے کہا۔ زیادہ میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش نہیں کرو، تم بچپن میں بھی کبھی معصوم نہیں رہے ہوگے۔ ہر بات میں حقیقت کو آئینہ بنانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا جو ہمارے سامنے حقیقت بن کر ہو وہ سچ ہو۔ کبھی کبھی حقیقت جو چھوڑ کر اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کے فیصلے کا انتظار کرنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ حیات کا لہجہ نم ہوا۔ ارے پاگل، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے حیات؟ اچھا چپ ہو جاؤ نا میری جان، پلیز رو نہیں۔ سرور شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں نہیں پتا سرور شاہ، ہم نے کتنی امیدیں باندھ رکھی تھی بھابھی کے لوٹنے کی، اور تم لوگوں کی باتیں ہماری امیدوں کو کس طرح ہرٹ کرتی تھی۔ حیات نے روتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری حیات، میں کیا کرتا تم ہی بتاؤ۔ بھائی کی حالت دیکھی تھی تم نے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا انہیں ایسے، اوپر سے تم بھی انہیں سپورٹ کر رہی تھی۔ میرا مقصد تم دونوں کو ہی ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، بس میں حقیقت کو دیکھ رہا تھا جو سامنے تھی، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے۔
اللہ تعالیٰ نے بھائی کے لیے معجزہ کر دیا. اب بھول جاؤ ساری پرانی باتیں. اب ہم بس اس آج کو جئیں گے کہ بھابھی ہمارے درمیان ہے. سرور شاہ کی بات پر حیات نے مسکرا کر آنسو پہنچے. انشاءاللہ انہیں جلدی سب یاد بھی آ جائے گا. مگر سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب بھول جانے کے بعد بھی ان کے دل میں آج بھی صرف بالاج بھائی ہی ہیں. حیات کی بات پر سرور شاہ مسکرایا. جو وہ محرم ہیں ایک دوسرے کے، بھلا ان دونوں کی دل کسی اور کی طرف راغب کیسے ہو سکتے تھے؟ حیات نے اس بات میں سر ہلایا. زریشہ کی واپسی شاہ ولا میں ایک بار پھر ساری خوشیاں واپس لے آئی تھی. یوں تو سب کی زندگی اپنے اپنے حساب سے آگے بڑھ رہی تھی. اگر کسی کی زندگی رکی تھی تو وہ بالاج کی تھی. مگر وہ جو ایک کمی زریشہ کے بعد سب کے درمیان آ گئی تھی آج وہ پوری ہو گئی تھی. زریشہ کی آنکھ کھلی تو بالاج کمرے میں نہیں تھا. 7:30 ہو رہے تھے. زریشہ نماز پڑھ کر جب دوبارہ سوئی تھی تو بالاج اس کے پاس ہی تھا، مگر وہ زیادہ دیر سو نہیں سکی. زریشہ کمرے سے باہر نکلی. اس کے قدم خود بخود جم کی طرف اٹھے تھے. زریشہ جم میں پہنچی تو بالاج پش اپس لگا رہا تھا. زریشہ پر نظر پڑتی اس کی وجہ چہرے پر مسکراہٹ آئی. زریشہ چلتی ہوئی اندر آئی اور بالاج کے سامنے رکھی مشین پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی. جلدی کیوں اٹھ گئی میری جان؟ تھوڑا اور سو لیتی نا. بالاج نے نرم لہجے میں کہا. میری آنکھ کھل گئی، آپ کمرے میں نہیں تھے تو میں یہاں آ گئی. زریشہ نے جواب دیا. شاہ میں آپ کے اوپر بیٹھوں؟ لہجے میں شرارت تھی. بالاج کی مسکراہٹ گہری ہوئی. کم سٹ، بالاج نے کہا تو وہ ایکسائٹڈ ہو کر اس کی کمر پر بیٹھ گئی. شاہ مجھے گرا تو نہیں دیں گے نا؟ زریشہ کی بات پر وہ ہنسا. جتنا تمہارا وزن ہے نا میری جان، اس سے ڈبل وزن کے ڈمبلز روز اٹھاتا ہوں میں. چھوٹی سی تو وہ تم اور چڑیا جیسے تمہاری جان ہے، اور ویسے بھی میں خود گر سکتا ہوں، تمہیں کبھی گرنے نہیں دے سکتا. بالاج کی بات پر زریشہ مسکرائی تھی. بالاج اسے اپنی کمر پر بٹھائے پش اپس کرنے لگا. زریشہ کا یہ انداز بہت الگ تھا مگر بالاج کے دل کو چھو رہا تھا. 20 پش اپس کے بعد ہی زریشہ اس کی کمر سے اتر گئی. کیا ہوا زیشی، تھک گئی؟ بالاج نے شرارت سے کہا. میں نہیں تھکی، لیکن کسی کو بلا وجہ تھکانا بھی اچھی بات نہیں ہے نا. زریشہ کی بات پر وہ مسکراہٹ دبایا اس بات میں سر ہلا گیا. مائی لٹل اینجل، اب آپ جا کر میرے کپڑے نکال دیں گے تاکہ میں آفس جانے کے لیے ریڈی ہو جاؤں؟ بالاج نے اس کی کمر کی گرد بازو حائل کر کے کہا. ٹھیک ہے میں ابھی نکال دیتی ہوں. زریشہ مسکرا کر جانے لگی تو بالاج نے اس پر اپنی پکڑ اور سخت کی. جھک کر دونوں گالوں پر لب رکھے. تھینک یو زیشی، یو میک می کمپلیٹ. بالاج نے محبت سے کہا تو اس کے گالوں پر سرخی چھائی. وہ فوراً جم سے نکلتی کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ بالاج اس کے اس طرح شرما کر جانے پر دل کھول کر مسکرایا تھا. بالاج کمرے میں آیا تو زریشہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی. ڈریس وہ نکال چکی تھی، اب بالاج کے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی. کیا دیکھا جا رہا ہے جانا؟ بالاج نے اس کے کان میں کہا. شاہ آپ کے سارے کپڑے بہت بورنگ ہیں. زریشہ کی بات پر بالاج کو جھٹکا لگا. کیا مطلب بورنگ ہے؟ بالاج نے حیرانگی سے کہا. آپ کے پاس سارے فارمل ڈریسز ہیں، کوئی کیجول ڈریس ہے ہی نہیں. میں نا آپ کے لیے خود کپڑے آرڈر کروں گی، آپ وہ پہننا. زریشہ نے چہکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا. جیسا آپ کا حکم جانا. بالاج مسکراتا ہوا کہتا چینج کرنے چلا گیا. زندگی معمول پر آ چکی تھی. سب اپنی اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے. زریشہ کو وقت کے ساتھ کافی ساری چیزیں یاد آتی جا رہی تھیں. وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا. زریشہ کو واپس لوٹے 1 ماہ ہو چکا تھا. دوسری طرف احمد شاہ کے ساتھ بالاج نے وہی کیا تھا جو اس نے کہا تھا. بالاج کے آدمی ہر 4 دن بعد احمد شاہ کے پاس جاتے، اس پر پانی ڈالتے اور کھانا رکھ کر چلے جاتے. کھانا بھی صرف اتنا جو اسے زندہ رکھ سکے. وہ چھوٹا سا پانی کا مٹکا تھا جسے اسے 2 ہفتے چلانا ہوتا تھا. احمد شاہ پچھتاوے کی گہرائیوں میں تھا. اپنے ایک گناہ کا اسے احساس ہو رہا تھا، مگر اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا. اب تو سزا کا وقت تھا اور سزا اسے 2 ماہ مکمل ہونے کے بعد ملنی تھی. بالاج نے اس کی سزا سوچ رکھی تھی، بس اب 1 ماہ کا اور انتظار تھا. زوہان فری ہو؟ بالاج نے زوہان کے کمرے کا دروازہ کھول کر پوچھا. ہاں فی الحال تو فری ہوں، آ جاؤ. زوہان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. بات کرنی ہے تم سے، بالاج نے کہا تو زوہان مسکرایا. تمہیں کب سے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھنے کی ضرورت پڑنے لگی ہے؟ جو بولنا ہے بولو. زوہان کی بات پر بالاج ٹیک لگا کر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھی. کیا سوچا ہے عروش کے بارے میں؟ بالاج نے سوال کیا. مجھے کیا سوچنا تھا؟ جو سوچنا تھا تم نے سوچنا تھا نا. زوہان نے بھی ہاتھ باندھ کر جواب دیا. زوہان میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں. زندگی میں نے نہیں تم نے گزارنی ہے. اس نے آخری فیصلہ، اس لیے آخری فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے. بالاج کی بات پر زوہان نے گہری سانس لی. یار بالاج میں کیا بولوں، عروش بہت اچھی لڑکی ہے ہر حساب سے، بٹ جسٹ لک ایٹ می بالاج. میرے ساتھ ہمیشہ اسٹک کا سہارا. میں ایک پاؤں سے معذور، تم معذور نہیں ہو. خود کو احساس کمتری میں ڈالنا بند کرو زوہان. خبردار جو تم نے خود کو معذور کہا. بالاج نے اسے بیچ میں ٹوک کر غصے سے کہا. اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا خود کو معذور، مگر یہ اسٹک میری زندگی کی حقیقت ہے بالاج. اس سے تو ہم مکر نہیں سکتے نا. عروش کیا وہ اپنے لیے ایسا ہم سفر چاہے گی؟ میں نے آئمہ سے بہت محبت کی تھی بالاج، مگر اب وہ میرے دل میں کہیں نہیں ہے. میری محبت اسی دن مر گئی تھی جس دن اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آیا تھا. تم یہ مت سمجھنا کہ میں آئمہ کا روگ لیے بیٹھا ہوں. وہ میرا ماضی تھا اور میں ماضی میں جینے والوں میں سے نہیں ہوں. مگر عروش، بالاج میں عروش کے لیے کسی حساب سے پرفیکٹ نہیں ہوں. زوہان نے سیدھے سیدھے بالاج کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی تھی.
ज़ोहान ऐसा तो अरूज में भी एक कमी है, वो रुक रुक कर बोलती है, वो भी हो सकता है अपने बारे में ऐसे ही ख्याल रखती हो जैसा तुम अपने बारे में रखते हो। क्या तुम दोनों अपनी अपनी कमियों के साथ एक दूसरे को मुकम्मल नहीं कर सकते? ज़ोहान एक बार बात करने में क्या हर्ज है, हम रिश्ता लेकर जाएंगे, फिर जैसा अरूज का फैसला होगा हम उसे कबूल करेंगे। मैं तुम दोनों के लिए ही ज़बरदस्ती वाली बात नहीं कर रहा, मगर हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्या पता अल्लाह ताला ने तुम दोनों का साथ लिखा हो एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए। बालाज के बात पर वो कुछ देर खामोश हुआ। ठीक है, इस संडे चलते हैं उनके घर, मगर मैं फिर यही कहूँगा बालाज फैसला अरूज करेगी। ज़ोहान की बात पर बालाज मुस्कुराया। मुझे यकीन है तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। बालाज कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। हफ्ते का दिन था, जरीशा के कहने पर बालाज ने आज ऑफ किया था और अब उसके साथ कमरे में बैठा हैरत से जरीशा के ऑर्डर किए कपड़े देख रहा था। शाह प्लीज़ पहने तो ना, आप अच्छे लगेंगे सच्ची। जरीशा ने शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। जीशी क्या हो गया मेरी जान, तुमने कभी देखे मुझे इस तरह के कपड़ों में? ये सब मुझ पर सूट नहीं करेगा, बालाज ने प्यार से समझाया। नहीं ना, आप एक बार पहने तो ना, मैं बोल रही हूँ ना अच्छा लगेगा, प्लीज़ ना शाह पहने ना। जरीशा बजीद थी। जरीशी आर यू मैड? सब मजाक बनाएंगे मेरा, मैंने कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की है, क्यों अपने शौहर की इज्जत को खतरे में डाल रही हो? बालाज की बात पर वो मुंह फुलाकर बैठ गई। यार ये अच्छा तरीका है वैसे, किसी बात से मना करूँ तो नाराज़ हो जाती हो, फिर मनाऊँ तो कहती हो शाह आपको रोमांस के अलावा कुछ आता भी है। बालाज ने उसे शरारत से छेड़ा। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मुझसे बात नहीं करें, बस जो दिल चाहे पहने। मुझे देखें, जैसा आप बोलते हैं वही करती हूँ, आपकी पसंद के कपड़े पहनती हूँ। एक आप है मेरी पसंद के कपड़े ही नहीं पहन रहे। सरीशा का लहजा न रूठा सा था। मेरी जान, ऐसे कपड़े तुम्हारी पसंद कब से हो गए? जब से मेरी यादाश्त गई तब से। बात नहीं करें मुझसे आप। जरीशा ने बालाज की बात पर खफा होते कहा। अच्छा यार, नाराज़ नहीं हो, लाओ दो मैं पहनता हूँ। जरीशा की नाराज़गी बालाज के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी। उसकी हर जिद पूरी करना बालाज ने अपनी जिम्मेदारी बना ली थी। जरीशा ने खुश होते कपड़े उसे थमाए, जिसे लेकर वो मुँह के जाविये बिगाड़ता चेंज करने चला गया। बालाज वापस आया तो जरीशा के लबों पर मुस्कुराहट आई। ऑफ वाइट कॉटन जीन्स, उस पर वाइट कलर की सैंडो शर्ट, उसके ऊपर लाइनिंग वाली रेड शर्ट जिसके बटन आगे से खुले हुए थे। बालाज के हिसाब से ये छोरों वाली ड्रेसिंग थी। वो हमेशा से डिसेंट ड्रेसिंग करता आया था, जो उस पर सूट भी बहुत करती थी, मगर जो भी था उस ड्रेसिंग में भी बालाज शाह अपनी वजाहत समेटे हुए था। शाह जस्ट लुक एट योरसेल्फ, इतने हैंडसम लग रहे हैं आप। हाय मैं सदके, जरीशा ने खुश होते हुए कहा, जबकि बालाज आईने के सामने खड़ा अपना जायज़ा ले रहा था। उसे ये ड्रेसिंग बिल्कुल समझ नहीं आई थी, मगर अपनी जीशी की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। चलो बालाज, वेरी गुड, अभी तक सरवर शाह नंबर 1 जनवरी था, अब यह मुकाम तुम्हें मिलने वाला है। बालाज ने हल्की आवाज़ में खुद से कहा। अभी उसे नीचे जाकर सबकी नज़रों का मुकाबला भी करना था। जरीशा बेड से उतरकर उसके सामने आई और उसके गले में बाहें डाली। डार्लिंग तो पहले से कितना बदल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। जरीशा ने उसके कान के करीब गुनगुनाया तो बालाज के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। खुद मेरे करीब आकर अपने लिए मुश्किल पैदा करोगी माय लिटिल एंजल, फिर तुम बोलोगी शाह आपको रोमांस के सिवा कुछ आता भी है। बालाज ने उसे और करीब किया। जरीशा खिलखिलाई और उसकी खिलखिलाहट में बालाज को अपनी ज़िंदगी भर का सुकून महसूस हुआ था। शाह आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, जरीशा ने कहकर उसके गाल पर लब रखे। मेरा चैनो करार, मुझे अपने इशारों पर नचाने के सारे गुण आते हैं तुम्हें। बालाज ने भी उसके गालों पर लब रखे तो वो दोबारा खिलखिलाई। अच्छा चलें, अब नीचे चलते हैं, खाने का वक्त भी हो गया है। जरीशा ने कहा तो उसने फ़ौरन उसका हाथ थामा। ऐसे जाना ज़रूरी है क्या? बालाज ने बेचारगी से कहा। जी बिल्कुल, आप ऐसे ही मेरे साथ नीचे चल रहे हैं, चलें चलें। जरीशा ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम कर कमरे से बाहर ले आई। बालाज के पास और कोई चारा तो नहीं था नहीं। ज़ोहान, शबाना, हयात, सरवर शाह जो अभी ड्यूटी से लौटा था हॉल में ही बैठे थे। बालाज को देखकर ज़ोहान और सरवर शाह का मुंह खोला का खुला रह गया था। हयात और शबाना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। बालाज, तबीयत ठीक है ना? ज़ोहान ने कहा तो बालाज ने उसे घूरी से नवाजा। भाई खैरियत तो है, मतलब ऐसे कपड़े तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना? सरवर शाह ने मुस्कुराहट छुपाते कहा। मुंह बंद रखो तुम दोनों, बहुत बकबक करने लगे हो। बालाज ने दोनों को घूरा तो दोनों ही नीचे मुँह करके हंसने लगे। ज़ोहानदा, सरवर भाई, आप लोग जल्दी जले मत, आप लोग इसलिए ऐसे बोल रही हैं ना क्योंकि ये बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जरीशा ने खपके से कहा। अरे भाभी, बालाज सच में बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो बस वैसे ही मजाक कर रहे थे। जरीशा की खपकी भरी आवाज़ पर बालाज ने जिस अंदाज से सरवर शाह और ज़ोहान को घूरा था, दोनों लम्हे में सीधे हुए थे, वरना जरीशा के नाराज़ होने पर बालाज ने उनकी जो छितरोल करनी थी वो अच्छे से वाकिफ थे। अगले रोज़ शबाना, हयात और जरीशा अरूज के घर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। वो लोग बाकायदा ज़ोहान का रिश्ता लेकर जा रहे थे। सारी तैयारी मुकम्मल थी, बस अब उन्हें निकलना था।
बालाज के साथ सरवर शाह और सुहान नीचे आए तो वो लोग अरूश के घर के लिए निकलने लगे। अरूश बेटा जल्दी से चाय लाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नईमा ने किचन में आकर कहा, जहाँ अरूश तैयार खड़ी चाय बना रही थी। सवा भी उसके साथ ही मौजूद थी। बस आई अम्मी, दो मिनट। अरूश के कहने पर नईमा वापस मेहमानों के पास चली गई। नईमा की एक पुरानी दोस्त ने अपने बेटे के लिए अरूश का हाथ मांगा था। नईमा को कोई एतराज़ नहीं था, मगर वो चाहती थी अरूश उन लोगों से एक बार मिल ले और लड़के को भी रूबरू देख ले। अभी वही लोग आए हुए थे। अरूश लाइट पर्पल कलर के कम्बिनेशन शलवार पर लाइट पर्पल कलर की कमीज शलवार पर हमरंग दुपट्टा सलीके से ओढ़े चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आई, जहाँ एक औरत और एक मर्द, एक खूबरू नौजवान और एक प्यारी सी लड़की के साथ बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। अरूश ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह नईमा, अरूश तो बहुत प्यारी हो गई है, नईमा की सहेली ने कहा। आओ बेटा यहाँ बैठो। औरत ने अरूश को अपने पास बिठाया। लड़के का चेहरा काफ़ी संजीदा था। उसने एक नज़र अरूश को देखकर दोबारा उस पर नज़र नहीं डाली थी। वो लोग बैठे बातें ही कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी थी। मैं देखती हूँ मम्मी, सबा कहकर गेट खोलने चली गई। जरीशा और उसकी फैमिली को देखकर सबा को खुशगवार हैरत हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, आए अंदर आए ना आप लोग अचानक। सबा ने उन सबको अंदर बुलाया। शायद तुम्हारे घर मेहमान आए हुए हैं, राइट? हयात ने सबा से कहा तो उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। जी, वो आप ही को देखने लड़के वाले आए हैं। सबा की बात पर ज़ुहान और बालाज में नज़रों का तबादला हुआ। फिर तो हम बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, बालाज कहता हुआ अंदर बढ़ गया। सभी उसके पीछे अंदर आए थे। अम्मी, जरीशा और उसकी फैमिली आई है, सबा ने आकर बताया। बालाज शाह के साथ सब कमरे में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, आइए ना, आप लोगों ने तो अचानक आकर हमारा दिल खुश कर दिया, नईमा ने खुश दिली से कहा। अरूश सबसे मिलने लगी, जबकि नईमा की सहेली उनके साथ आए सामान को देख रही थी। लड़की की नज़र जरीशा पर पड़ी तो उसके चेहरे पर अजीब तासुर उभरा था। वो पहलू बदल गया, जबकि जरीशा भी उसे देखकर जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। हमने सुने अरूश के लिए रिश्ता आया हुआ है, बालाज ने बैठते हुए कहा। जी ये मेरी सहेली हैं, इनके बेटे के लिए। आप इनकार करते हैं, बालाज ने उनकी बात मुकम्मल होने से पहले कहा तो वो अरूश और सबा हैरत से बालाज को देखने लगी, जबकि नईमा की सहेली को भी बालाज की बात अच्छी नहीं लगी थी। इनकार कर दो, मगर बेटा हम अरूश के लिए ज़ुहान का रिश्ता लेकर आए हैं आपके घर। बालाज ने दोबारा उनकी बात काटी। अरूश ने हैरत से ज़ुहान को देखा, जो उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। अरूश एकदम नज़रें झुका गई तो ज़ुहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नईमा परेशान से कभी शबाना बालाज की तरफ देखती तो कभी अपनी सहेली को देखती। जरीशा की नज़रें मुसलसल उस लड़के पर थीं। वो कुछ याद कर रही थी। उसने कहीं देखा था इस लड़के को, मगर कहाँ वो याद नहीं कर पा रही थी, जबकि लड़का बेचैन नज़र आ रहा था। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मुझे वैसे भी अरूश से शादी नहीं करनी, आप लोग बैठे हैं, हम चलते हैं। वो लड़का कहता हुआ सीधा बाहर निकल गया। नईमा की सहेली और उनके साथ मौजूद आदमी और लड़की भी परेशानी के आलम में नईमा से माजरत करते बाहर चले गए। ज़ुहान पहले आर्मी में था, मगर एक हादसे के बाद उसके पाँव में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से वो फौज से आउट हो गया। लेकिन इसके डैड का अच्छा रनिंग बिजनेस है, आजकल ये वही संभाल रहे। एक हवेली भी है। इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, कोई बहन भाई नहीं है, हम ही इसकी फैमिली है। बालाज ने नईमा से खुद ही बोलना शुरू करके किया। देखिए, मैं अरूश की ज़िंदगी का फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं लूँगी, वो जिससे भी शादी करेगी उसको खुद चुनेगी। नईमा ने तहम्मुल से कहा। हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर, हम खुद चाहते हैं कि फ़ैसला अरूश ले, आपसे लेना चाहें तो ले सकती हैं, शबाना ने कहा। तो नईमा ने इस बात में सर हिलाया। मुझे कुछ वक्त दें, हम सोच समझ कर ही कोई फ़ैसला करेंगे, नईमा ने कहा। तो सबने हामी भरी। वो लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे और उनकी तरफ से अच्छी खबर की उम्मीद लिए वापस लौट आए। अब फ़ैसला अरूश ने करना था और वो जो भी फ़ैसला करती बालाज उसे कबूल करने को तैयार था। जरीशा पूरे रास्ते खामोश रही थी, खोई खोई सी थी। कुछ था जो उसे याद करने में मसला आ रहा था, मगर वो मुसलसल अपने दिमाग पर प्रेशर डाल रही थी। वो लोग शाहबिला में दाखिल हुए, तभी जरीशा खामोशी से आगे बढ़ गई, जबकि बालाज उसे खोया खोया सा देखकर खुद भी परेशान हुआ था। जरीशा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, मगर अचानक दिमाग में धमाका सा हुआ, उसे सब याद आ गया। वो बीच सीढ़ियों पर अपना सर पकड़ती बुरी तरह चीखने लगी। जरीशा के चीखने पर सब उसकी तरफ भागे थे। इससे पहले बालाज जरीशा तक पहुँचता वो आधी सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और बेहोश हो गई। जीशी ओपन योर आइज। जीशी उठो प्लीज़, उठो जीशी प्लीज़ उठो, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। बालाज की सांसें थमने लगी थी। जरीशा के सर से खून निकल रहा था। शबाना ने एक दुपट्टा लेकर उसके माथे पर रखा ताकि खून ज़्यादा ना निकल सके। भाभी आंखें खोलें, हयात ने पानी लाकर उसके चेहरे पर डाला, मगर वो नहीं उठी। बालाज जरीशा को बाहों में उठाता अपने कमरे की तरफ भागा, उसे आराम से बेड पर लेटाया। जीशी प्लीज़ उठो ना प्लीज़। बालाज मुसलसल उसका गाल थपथपा रहा था। सभी बेहद परेशान हो चुके थे। सरवर शाह डॉक्टर को लेकर आया तो उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने का कहा। सब कमरे से बाहर चले गए, मगर बालाज वहीं इस तरह कैफियत में जरीशा के पास खड़ा था। डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। मिस्टर बालाज, ये मेडिसिन मंगवाएं फ़ौरन, डॉक्टर के कहती बालाज फ़ौरन कमरे से बाहर निकलकर दवा मंगवाने का कह चुका था।
ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے تو سب وہیں موجود تھے۔ مسٹر بالاجی نے پینک اٹیک آیا، بی پی بھی ہائی ہو گیا، کسی بات کی ٹینشن یا سٹریس لی ہے انہوں نے۔ میں نے انہیں انجیکشن دے دی ہے، اس سے وہ آرام محسوس کریں گے، مگر کوشش کریں کہ وہ کسی بات کا سٹریس نہ لیں۔ ہو سکتا ہے انہیں ابھی بیچ میں اگین ہوش آئے اور وہ پینک کرنے لگے، مگر آپ نے انہیں فوراً یہ میڈیسن دینی ہے۔ اتنی کم ایک میں ان کا بی پی ایسے ہائی ہونا، اتنی کم ایج میں ان کا بی پی ایسے ہائی ہونا بالکل اچھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایک تو اور ہدایت دیتی جا چکی تھی۔ بالاج بے چینی سے زریشہ کے پاس جا کر بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ زیشی، بالاج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر لبوں سے لگایا۔ حیات اور شبانہ بھی وہیں موجود تھے، جبکہ زوہان اور سرور شاہ باہر موجود تھے۔ سبھی بے حد پریشان تھے۔ بالاج پریشان نہیں ہو بیٹا، زریشہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شبانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالاج نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ ممی اب ہمت نہیں ہے مجھ میں زریشی کو اب کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں درد ہوتا ہے ممی، بہت درد ہوتا ہے۔ بالاج نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ شبانہ نے تسلی دی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ بالاج 2 گھنٹے سے بیٹھا مسلسل زریشہ کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں بے تابی تھی۔ شاہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا میرا بچہ۔ زریشہ بند آنکھوں سے سر ادھر ادھر ہلاتی بول رہی تھی۔ بالاج پریشان ہوا، زیشی میری جان۔ شاہ۔ زریشہ یکدم اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں خوف تھا، وہ صاف ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ شاہ وہ لوگ بہت برے ہیں شاہ، وہ میری عزت کو۔ شاہ سفیان بھائی بھی ان کے ساتھ تھے، شاید وہ لڑکا وہ عروش آپی کے گھر وہ لڑکا وہ بھی تھا۔ شاہ ہمارا بچہ مر گیا شاہ وہ لوگ بہت برے ہیں وہ۔ زریشہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سب بتا گئی تھی۔ اس کا درد بالاج کا کلیجہ چیر رہا تھا۔ زریشہ کو سب یاد آ گیا تھا۔ بالاج نے اسے سینے سے لگایا تو وہ تڑپ کر رو دی۔ شاہ وہ مجھے آپ سے دور کرنا چاہتے تھے، میری عزت خراب کرنا چاہتے تھے۔ شاہ ہمارا بچہ تو آیا بھی نہیں تھا، وہ بھی چلا گیا شاہ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں وہاں نیچے کود گئی۔ میں کیا کرتی شاہ، وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑتے۔ زریشہ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ بالاج نے اسے چپ نہیں کروایا تھا۔ زریشہ جتنا بولتی اس کے لیے اتنا ہی اچھا تھا، بس وہ اسے سینے سے لگائے اس کا سر سہلا رہا تھا۔ زیشی میری جان، میرے دل کا ٹکڑا، پلیز چپ ہو جاؤ میری جان، سب ٹھیک ہے ابھی، دیکھو تم میرے پاس ہونا ابھی۔ تمہارا شاہ تمہیں اب کبھی خود سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کرے گا، کوئی تم پر کبھی نظر بھی نہیں ڈال سکے گا۔ اپنے شاہ کو معاف کر دو زیشی، وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ اپنے شاہ کو معاف کر دو زیشی۔ بالاج کا بھیگا لہجہ محسوس کر کے زریشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالاج کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ شاہ آپ نہیں روئیں شاہ پلیز، زریشہ نے تڑپ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ بالاج نے اسے سختی سے خود نے بھینچا تھا۔ زیشی یہ میڈیسن لو، ابھی اوکے، ابھی تمہارا شاہ تمہارے پاس ہے، ابھی سب ٹھیک ہے۔ بالاج نے زریشہ کو میڈیسن کھلائی تو تھوڑی دیر میں وہ نیند میں اتر گئی تھی۔ بالاج نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرہ بند کرتا باہر آ گیا۔ موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ احمد شاہ کو شاہ ولا لے کر آؤں ابھی کے ابھی، اور اسے گھسیٹتے ہوئے لانا، بالاج نے کہہ کر کال کٹ کی اور ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہل کو کال ملائی اور منیہا کے ساتھ فوراً شاہ ولا آنے کو کہا۔ بالاج کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، زریشہ کی درد بھری آواز اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ پہلے اس کا ارادہ احمد شاہ کو اور تڑپانے کا تھا، مگر اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اب احمد شاہ کی سانسیں ٹوٹنے کا وقت آ چکا تھا، مگر وہ ایسے ہی اسے نہیں مارنے والا تھا۔ ابھی جس کی زندگی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی تھی، ان سب نے بھی حساب لینا تھا احمد شاہ سے۔ بالاج کی آنکھیں خون کے مانند لال تھی، چہرہ اتنا سنجیدہ اور پراسرار تھا کہ اسے دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آہل اور منیہا پہنچ چکے تھے۔ شبانہ، حیات، سرور شاہ اور زوہان بھی ہال میں آ چکے تھے۔ سب بالاج کے یوں اچانک بلانے پر پریشان تھے، جبکہ بالاج کی سرخ آنکھیں اور سنجیدہ چہرہ سب کو یہ عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی کہ بالاج سے سوال کرے، مگر کسی کو بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بالاج کے آدمی احمد شاہ کو گھسیٹتے ہوئے لا کر بالاج کے قدموں میں پھینک گئے تھے۔ احمد شاہ کی حالت ادمری سی ہو رہی تھی۔ بالاج نے اسے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تجھے تھوڑا اور تڑپانا چاہتا تھا، مگر اب تیرا وقت ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے احمد شاہ۔ سب حیرت سے احمد شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ حیات نے سرور شاہ کو ٹائٹ سے بازو سے تھام رکھا تھا۔ سرور، یہ وہی ہے حیات نے نم لہجے میں کہا تو سرور شاہ نے اسے اپنے قریب کیا۔ شبانہ حیرت سے اس بے وفا شخص کو دیکھ رہی تھی جس پہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اپنی چاہت لٹائی تھی، وفا نبھائی تھی، اور اس شخص نے اس کی خوشیوں کا آشیانہ پل میں اجاڑ دیا تھا۔ بالاج احمد کو گھسیٹتا ہوا شبانہ کے پاس لایا۔ ممی، یہ رہا آپ کا گنہگار، اس کی وجہ سے آپ کو اتنا کچھ سہنا پڑا، اس کی وجہ سے ہماری بہن ہم سے دور ہو گئی، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، یا مر گئی ہے۔ بالاج چلایا۔ شبانہ رونے لگی۔ نہیں ممی، رونا نہیں ہے، سزا دینی ہے ممی، سلیپ ہم، ممی ماریں اسے، ممی میں نے کہا ماریں اسے۔ بالاج کے چیخنے پر شبانہ ضبط کھوتی ایک تھپڑ احمد شاہ کو رسید کر گئی۔ ممی صرف ایک تھپڑ،
اس کی وجہ سے آپ کی بیٹی آپ سے دور ہے ممی، اس شخص کی وجہ سے ہماری بہن ممتا کی چھاؤں سے دور رہی ہے۔ بالاج نے کہا تو ایک کے بعد دو تین اور تھپڑ شبانہ نے احمد شاہ کو مارے جو کھلی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ حالت خیر تھی۔ بالاج نے احمد شاہ کو حیات کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ حیات، یہ رہا تمہارا مجرم، یہ رہا وہ شخص جس نے بچپن میں تمہارا سودا کیا تھا، مارو اسے حیات، مجرم ہے تمہارا یہ۔ حیات کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی، ایک لمبا عرصہ اس نے خوف میں گزارا تھا صرف اپنے باپ اور اس شخص کی وجہ سے۔ حیات دو قدم آگے آئی اور اسے تھپڑ مارتی گئی، پھر وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ راحیل اور سرورج نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، احمد شاہ کی مدھم آواز نکلی۔ فکر نہیں کر، تجھے اس درد بھری زندگی سے جلدی آزاد کرنے والا ہوں میں، بالاج نے اسے دیکھ کر غرا کر کہا۔ بالاج احمد شاہ کو منیہا کے سامنے لایا۔ یہ ہے وہ عامر کا باس منیہا، یہ ہے وہ شخص جس نے تمہاری زندگی برباد کرنی چاہی تھی، یہ ہے وہ شخص جس نے عامر کے ہاتھوں تمہیں کھلونا بنایا تھا، مارو اسے منیہا، لو اپنا بدلہ۔ بالاج نے کہا تو منیہا نے بھی ہمت کر کے زوردار تھپڑ مارا۔ احمد شاہ کو رسید کیا، واحل کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ سارے زخم تازہ ہوئے تھے۔ دیکھ احمد شاہ، تیری موت تیرے سامنے کھڑی ہے، تیری وجہ سے میری زیشی کتنی تکلیف سے گزری، تیری وجہ سے اس نے خودکشی جیسے حرام عمل کو گلے لگا لیا، صرف تیری وجہ سے میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، تیری وجہ سے میں اتنے وقت تک اپنی زیشی کے لیے تڑپتا رہا، تیری وجہ سے میری بہن جسے میں نے ایک جھلک بھی نہیں دیکھا تھا وہ دور ہو گئی، تیری وجہ سے ہم جان بھی نہیں سکے کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی، صرف تیری وجہ سے۔ احمد شاہ، اب تیرا وقت ختم ہوا، آج تیری سزا کا دن ہے، تیری موت کا دن ہے۔ دبی دبی سسکیوں میں بالاج کی آواز گونج رہی تھی۔ سوہان، سرور شاہ، اہل سب غصے سے احمد شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ ممی، زیشی روم میں اکیلی، آپ سب اس کے پاس جائیں، اسے اکیلا نہیں چھوڑیں، سب یاد آ گیا میری زیشی کو، وہ تکلیف میں ہے، بالاج کہتا ہوا گھسیٹتا ہوا احمد شاہ کو باہر لے گیا۔ سرور شاہ، سوہان اور راحل بھی اس کے پیچھے گئے تھے، جبکہ شبانہ، حیات اور منیہا زریشا کے پاس چلے گئے تھے۔ بالاج احمد شاہ کو لے کر اسی 2 کمرے والے مکان میں داخل ہوا اور اسے زمین پر پٹکا۔ سرور شاہ، سوہان اور راحل بھی اندر آ گئے تھے۔ بالاج واپس باہر گیا اور ہاتھوں میں کھدائی کا سامان لیے واپس آیا۔ احمد شاہ خوف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالاج نے راحل اور سرور شاہ کو بھی سامان پکڑایا اور کھدائی کرنے لگا۔ سرور شاہ اور راحل نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر اسی کے ساتھ کھدائی کروانے لگے۔ سوہان وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ بالاج، جلدی ہاتھ چلاؤ نا، تھوڑا زور لگاؤ۔ سوہان کو کیڑا کاٹا۔ بالاج نے گھور کر اسے دیکھا۔ اسی بیلچے سے میں نے تمہارا منہ ٹیڑھا کر دینا، اس کے بعد عروج کیا کوئی بھی لڑکی منہ نہیں لگائے گی تمہیں۔ بالاج کی بات پر سرور شاہ اور راحل نے مشکل سے کہا روکا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئے، سوہان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سوہان کو آج سکون مل گیا تھا، احمد شاہ اس کا باپ بھی تو قاتل تھا، آج ان سب کا بدلہ پورا ہو گیا تھا، ان تینوں نے مل کر ایک قبر کھودی تھی۔ چلو احمد شاہ، تمہارا ٹائم پورا ہوا، بہت عیش کر لیے تم نے، اب اس عیش کا حساب کتاب دینا اوپر جا کر۔ بالاج نے احمد شاہ کو دیکھ کر کہا تو وہ بالاج کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ بالاج، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو بالاج، تمہیں زریشا، خبردار خبردار، جو اپنی ناپاک زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو کدی سے زبان کھینچ لوں گا اور میں تمہاری۔ بالاج غصے سے دھاڑا۔ اس نے احمد شاہ کا گریبان ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اس قبر میں دھکا دے دیا۔ تم اپنی عیاشیوں میں اتنا بھی بھول گئے کہ اوپر خدا بیٹھا ہے جو ہر قیمت پر انصاف کرتا ہے، تم بھول گئے کہ جس دن اس کی پکڑ ہوئی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، سب کی زندگیوں سے کھیلا، لاکھوں لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی تم نے، اپنی بیٹی، اپنے خون کو تم نے نہیں بخشا، اسے بھی پتہ نہیں کہاں پھینکا ہے تم۔ بہویں بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہو کو سسر سے پردہ نہیں رکھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کہ سسر باپ کا مقام رکھتا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اس رشتے تک کا پاس نہیں رکھا، اس دنیا کی رنگینیوں میں تم اتنا ڈوب گئے کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا اس کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، اب اس زندگی میں اپنے کیے کا حساب دینا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ گڈ بائے احمد شاہ، خاص تمہارے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں اعلیٰ مقام دے، بالاج نے کہا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ احمد شاہ چلاتا رہا مگر بالاج کے ہاتھ نہیں رکے تھے اور آخرکار پوری قبر مٹی سے ڈھک گئی۔ احمد شاہ کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ سوہان نے اٹھ کر بالاج کو گلے لگایا، سرور شاہ اور راحل بھی ان سے گلے ملے، سب نے اپنی اپنی زندگی میں احمد شاہ کی وجہ سے تکلیفیں دیکھی تھی، آج ان سب کا بدلہ پورا ہو چکا تھا، ان کے دلوں کو چین مل چکا تھا۔ عروج کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی، نیما اور صبا اس کے سامنے بیٹھی تھی، وہ اس وقت عروج سے اس کا فیصلہ جانے بیٹھی تھی۔ عروج بیٹا کیا سوچا تم نے؟ نیما نے کہا تو وہ خیالوں سے باہر آئی۔ امی، میں نے تو خود آپ پہ فیصلہ چھوڑا ہے، آپ کو جو بہتر لگے وہ فیصلہ کریں۔ عروج نے مسکرا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا میں سچ بتاؤں تو مجھے سوہان کی فیملی بہت پسند آئی، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے اور اخلاق کا بھی، گھر میں سبھی کتنے اچھے ہیں، اگر مجھ سے پوچھوں گی تو میں تمہارے لیے سوہان کا ہی انتخاب کروں گی، میں بھی یہی کہوں گی، سوہان بھائی آپ کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے۔ نیما کے بعد صبا نے بھی کہا، امی جو آپ کو ٹھیک لگے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔
عروش نے پھر سے کہا تو نعیمہ مسکرائیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں کل ہی انہیں کال کر کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی، بس اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، مبارک کرے، تمہیں بہت خوشیاں دکھائے۔ نعیمہ نے اسے دعائیں دی تو وہ مسکرائی۔ اگلے روز عریشہ کی آنکھ کھلی تو وہ بالاج شاہ کی باہوں میں قید تھی۔ بالاج کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ بالاج کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جسے اس نے ہلکے سے سائڈ پر کیا۔ صبح صبح اگر شوہر کو کس دے دی جائے تو اس کا دن بہت اچھا گزرتا ہے، بالاج نے بند آنکھوں سے کہا تو عریشہ نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بالاج کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ 2 سال ہونے والے ہیں جانم، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں لگا شوہر کو ایسے پیار نہیں کرتے؟ بالاج نے آنکھیں کھول کر دل فریب انداز میں کہا۔ شاہ آپ بھی نا۔ عریشہ نے شرما کر اس کے سینے پر سر رکھا تو اس نے اس کی گرد مضبوطی سے بازو حائل کیے۔ میری جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سر میں درد تو نہیں ہے؟ بالاج نے اس کے بالوں پر لب رکھے کہا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ، عریشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو بالاج نے باری باری اس کی دونوں آنکھیں چومیں۔ اب تم ہمیشہ ٹھیک رہو گی، اب تم اپنے شاہ کے پاس جو آ گئی ہو، تمہارا شاہ اب تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا، بالاج نے کہا تو وہ مسکرائی۔ اچھا چلیں اٹھیں، نماز کو دیر ہو رہی ہے، فجر کا ٹائم نکل جائے گا۔ عریشہ کہہ کر اٹھی تو بالاج بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ نماز فجر ادا کی۔ عریشہ نے نماز کے بعد قرآن پاک اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگی۔ بالاج اس کے قریب بیٹھے آنکھیں بند کر کے اس حسین احساس کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ بالاج اور عریشہ ناشتے کے لیے ٹیبل پر آئے تو سب وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ السلام علیکم، عریشہ نے سب کو سلام کیا۔ شبانہ نے اس کا ماتھا چوما تو وہ مسکرائی۔ بھابی میں کون ہوں؟ زوہان نے شرارت سے پوچھا۔ بھابی میرا بھی بتائیں، مجھے پہچانتی ہیں نا؟ سرور شاہ نے بھی کہا تو سب ہنسنے لگے۔ زوہان نے کہا سرور بھائی میں آپ سب کو پہچانتی ہوں، مجھے سب یاد آ گیا۔ عریشہ نے کہا تو سب مسکرائے۔ شبانہ کا موبائل بجا تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سلام دعا اور خیریت کے بعد جو خبر انہیں کال پر ملی اس نے ان کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ شبانہ فون رکھ کر واپس ٹیبل پر آئیں۔ ایک گڈ نیوز ہے، شبانہ نے سب کو دیکھ کر کہا۔ کیسی گڈ نیوز ممی؟ بالاج نے پوچھا۔ عروش کی امی نے زوہان اور عروش کے رشتے کے لیے حامی بھر دی ہے، وہ راضی ہیں ان دونوں کی شادی کے لیے۔ شبانہ کی بات پر سب کے چہروں پر خوشی چھائی تھی۔ ارے واہ زبردست، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، حیات نے خوش ہوتے کہا۔ ممی زیادہ لمبے جھنجٹ میں نہیں پڑیں گی، ڈائریکٹ نکاح اور ولیمہ رکھیں گی، ٹھیک ہے نا؟ زوہان، بالاج نے شبانہ سے کہہ کر زوہان کو دیکھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ زوہان نے کندھے اچکائے۔ ہاں ادا، آپ کو کیا مسئلہ ہوگا؟ ابھی تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نا؟ سرور شاہ نے چھیڑا۔ بہت زیادہ کہو تو دل کھول کر دکھاؤں؟ زوہان نے آگے سے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ ساری خوشیاں لوٹ آئی تھیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب شاہ ولا میں صرف خوشیوں کا راستہ، غم کے سارے بادل چھٹ گئے تھے۔ دونوں فیملیز نے مل کر زوہان اور عروش کا نکاح جمعے کے بابرکت دن پر رکھا تھا۔ نکاح عروش کے گھر میں ہی رکھا گیا۔ چند مہمان ان کی طرف سے تھے اور چند مہمان زوہان کی طرف سے۔ یوں تو سب نکاح کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، مگر آج شاہ ولا میں ساری تیاری گھر کے بڑے بیٹے بالاج شاہ اور ان کی پیاری سی مسز کی شادی کی دوسری سالگرہ منانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ بالاج نے شبانہ اور حیات کے ساتھ عریشہ کو باہر بھیج دیا تھا۔ اب وہ زوہان اور سرور شاہ کے ساتھ مل کر پارٹی کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کی فرسٹ اینیورسری پر عریشہ اس کے پاس نہیں تھی، مگر یہ اینیورسری وہ عریشہ کے لیے بہت خاص بنانا چاہتا تھا۔ اس نے حیات اور شبانہ سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ عریشہ کو پارلر سے تیار کروا کر ہی گھر لائیں تاکہ جب وہ گھر میں قدم رکھے تو ہر طرح سے تیاری مکمل ہو۔ بالاج سب کے ساتھ مل کر تقریباً ساری تیاری کر چکا تھا۔ چلو تم دونوں بھی ریڈی ہو جاؤ، سب آتے ہوں گے، میں بھی ریڈی ہو کر آیا۔ اور زوہان عروش آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خود کو سنوارنے میں پورا دن نکال دو۔ بالاج کی بات پر سرور شاہ ہنسنے لگا، جبکہ زوہان نے بالاج کو اوپر جاتے دیکھ کر پیچھے سے منہ چڑھایا۔ سالہ جلتا ہے میری خوبصورتی سے۔ زوہان بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ممی ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ سب تیاری کیوں؟ عریشہ نے پوچھا۔ بھابھی آپ بس ابھی کچھ نہیں پوچھیں، آپ کو سب پتہ لگ جائے گا، حیات نے جواب دیا۔ پولا والی نے بہت خوبصورتی سے عریشہ کو مزید حسین بنا دیا تھا۔ بالاج کے کہے کے مطابق بہت لائٹ سا میک اپ کیا گیا تھا، مگر اس میں ہی وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ارحم عریشہ کو دیکھ کر بار بار حیات کے سینے میں منہ چھپاتا، پھر ہلکا سا سر نکال کر اسے دیکھنے لگتا۔ اس کی بڑی ماں اسے بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی شاید۔ حیات اور شبانہ عریشہ کو لے کر شاہ ویلا میں داخل ہوئے تو ہر سو اندھیرا تھا۔ شاہ بالاج کی خوشبو اپنے پاس محسوس کر کے عریشہ نے اسے پکارا تو اس نے عریشہ کا ہاتھ تھاما۔ میں یہی ہوں مائی لٹل اینجل۔ بالاج کا ہاتھ تھام کر وہ پرسکون ہوئی۔ شاہ اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ لائٹ آن کرے نا، عریشہ نے بالاج سے کہا تو ہال کی ساری لائٹس آن ہو گئی۔ پورا ہال غباروں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہال کا فرنیچر غائب تھا، بس سینٹر پر ایک ٹیبل لگی تھی اور اس کے پیچھے ایک پینافلیکس لگا تھا جس پر لکھا تھا ہیپی میرج اینیورسری بالاج اینڈ عریشہ۔ آہل اور عروش کی فیملی بھی موجود تھی۔ عریشہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے کیفیت میں سب دیکھ رہی تھی۔ شاہ یہ ہیپی اینیورسری مائی سویٹ وائفی۔ بالاج نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تو اس نے سب نے شور مچایا۔ بالاج اس کا ہاتھ تھامے اندر لایا تھا۔ سب نے عریشہ سے گلے مل کر اسے مبارکباد دی۔ سب کے موجودگی اور خوشی بھرے ماحول میں دونوں نے کیک کٹ کیا۔ ایک حسین شام سب کے ساتھ گزار کر ان دونوں نے خوشگوار رات میں غربت کے حسین پل بھی ساتھ گزارے تھے۔ بالاج کے لیے عریشہ اس کی سانسوں کی ضمانت تھی، جبکہ عریشہ کے لیے اس کی پوری دنیا ہی بالاج شاہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مکمل تھے۔
نکاح کا دن بھی آ گیا۔ زوہان پوری شان سے اپنی دلہنیاں لینے اس کے گھر آ چکا تھا۔ گھر میں ہی ساری ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ زوہان اور پوری فیملی کا اچھا استقبال کیا گیا تھا۔ عروج دلہن کا لباس پہنے اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ لال رنگ کا دلہن کا جوڑا، اس پر نفاست سے کیا گیا میک اپ اور اس کی شرم و حیا سے منفرد بنا رہی تھی۔ دل میں شرم، جھجک، گھبراہٹ، ساری کیفیت ایک ساتھ موجود تھی۔ نعمہ عروج کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کئی بار اس کی نظر اتار چکی تھی۔ نعمہ کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جسے لے کر وہ عروج کے پاس آئیں۔ عروج کو دیکھ کر وہ گہری سوچ میں تھی۔ آج جو وہ اسے بتانے والی تھی وہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد عروج نے کیسے ریئیکٹ کرنا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اپنے شوہر کو مرتے وقت انہوں نے وعدہ دیا تھا کہ عروج کی شادی کے دن وہ اسے ساری سچائی بتا دیں گے۔ کیا وہ امی؟ عروج نے پوچھا تو انہوں نے نم آنکھوں سے عروج کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ عروج بیٹا، جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ نعیمہ نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ عروج غور سے انہیں سن رہی تھی۔ عروج، تم ہماری سگی اولاد نہیں ہو۔ نعیمہ کی بات پر کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ اسے سب بتاتے گئیں۔ 25 سال پہلے میں اور تمہارے بابا اسلام آباد کے ایک ڈھابے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہم کراچی سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے۔ نئی شادی ہوئی تھی ہماری۔ ہمارے سامنے 2 لڑکے بیٹھے تھے جن کے پاس ایک بیبی کارڈ تھا۔ وہ دونوں لڑکے نشے میں لگ رہے تھے۔ ان کی ہماری طرف پیٹ تھی، وہ باتیں کر رہے تھے، وہ ہم تک صاف آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، بس یار جلد سے جلد اس بچی کو اس کوٹھے تک پہنچا دیں تو ہمارا کام ختم۔ احمد شاہ نے بہت پیسے دیے اس کام کے بدلے۔ اتنی سے بچی کا کوٹھے پر کیا کام؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے لڑکے کی بات پر دوسرا لڑکا بولا، اے پاگل، یہ بچہ کوٹھے پر پلے گی، یہ بچی کوٹھے پر پلے گی تو اس کی تربیت اسی انداز میں ہوگی، پیدائشی طوائف کے طور پر۔ محنت کم ہوگی نا اس پر، پہلے لڑکے نے جواب دیا۔ میں اور تمہارے بابا پریشان ہوئے تھے کہ کس کی بچی تھی اور وہ دونوں کون تھے ہمیں نہیں پتا تھا، مگر ان کی باتوں سے ہم یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اتنے میں ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تو کارٹ میں لیٹی بچی رونے لگی۔ ایک لڑکے نے تنگ آ کر ایک رومال اس معصوم بچی کے منہ میں ٹھوس دیا۔ تمہارے بابا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ سب، ہم نے خاموشی سے کارٹ میں سے بچی کو نکالا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئے۔ وہ لڑکے نشے میں تھے، ورنہ وہ چوکنے ضرور ہوتے، مگر اس بچی کی قسمت اچھی تھی۔ وہ بچی اور کوئی نہیں، تم تھی عروج۔ ہم تمہیں ہوٹل لائے، سب سے پہلے تمہارے گیلے کپڑے اتارے، تمہیں خشک کیا، تب تمہارے گلے سے یہ چین لاکٹ ہمیں ملا تھا، اس پر اے لکھا تھا۔ ہمیں یہی لگا تمہارا نام اے سے آتا ہوگا، اس لیے ہم نے تمہارا نام عروج رکھ دیا۔ نعیمہ نے ایک لاکٹ عروج کی طرف بڑھایا جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت سن رہی تھی۔ گولڈ کا چین لاکٹ جس پر سے لکھا تھا یہ تمہاری امانت تھی۔ خدا جانتا ہے عروج بیٹا، تم مجھے ہمیشہ صبا سے زیادہ عزیز رہی ہو۔ میرا بس چلتا تو کبھی یہ سچائی تمہیں نہ بتاتی، مگر تمہارے بابا نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری شادی پر یہ لاکٹ دے کر سب سچ بتا دوں۔ نعیمہ کہہ کر رونے لگی تو عروج ان کے سینے سے لگ گئی۔ الفاظ نہیں تھے اس کے پاس کچھ بھی کہنے کو، صرف تکلیف تھی۔ کمرے سے باہر کھڑی شبانہ نے یہ سب سنا تھا، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ عروج ان کی بیٹی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا جسے انہوں نے بہت ڈھونڈا تھا، مگر اللہ نے اس کی بہترین حفاظت کی تھی۔ شبانہ اپنا ضبط کھوتی واپس باہر آ گئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ بالاج جو کال سننے باہر آیا ہوا تھا انہیں دیکھ کر ٹھٹکا۔ ممی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ بالاج پریشان ہوا۔ بالاج کو دیکھ کر وہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ بالاج میری بچی۔ ممی کیا ہوا ہے؟ پلیز بتائیں مجھے، بالاج نے انہیں اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ شبانہ نے نعیمہ کی ساری باتیں بالاج کو بتا دیں، جسے سن کر اس کو بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ خدا کا کرشمہ تھا، اس کی رحمت تھی کہ یہ راز بھی آشکار ہو گیا تھا، جس سے ملنے کی آس بھی ختم ہو چکی تھی، وہ آج سامنے موجود تھی۔ زوہان اور عروج نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ عروج بہت افسردہ تھی، اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ وہ مسکرائی تھی، راز ہی اتنا بڑا کھلا تھا اس پر۔ نکاح کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور عروج اپنا گھر چھوڑ کر شاہ ویلا رخصت ہو گئی۔ زوہان مسلسل اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا۔ شاہ ویلا میں ان دونوں کا بہت دھوم دھام سے ویلکم کیا گیا تھا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، شبانہ نے نم لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے عروج اور زوہان اندر آتے بالاج نے انہیں روکا۔ رکو بھائی، اگر میں زوہان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دوں تو؟ بالاج زوہان اور عروج کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا اور عروج کے گرد بازو پھیلائے۔ شبانہ نم آنکھوں سے مسکرائیں، جبکہ وہاں موجود سب لوگ بالاج کی حرکت پر شوق تھے۔ زریشا کو بھی بالاج کا یوں عروج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ زوہان حیرت سے بالاج کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس نے عروج کے کندھے سے پکڑا ہوا تھا، اور جبکہ بالاج کی اس حرکت پر وہ خود بھی جھینپ گئی تھی۔ بالاج کیا کہنا چاہتے ہو؟ زوہان سیریس ہوا۔ یہی کہ تو باہر ہی رک، میں تو اپنی بہن کس کو اندر لے کر جا رہا ہوں، بالاج نے مسکرا کر کہا۔ بالاج بہن صرف اپنی سگی ہوتی ہے جس کو آپ اس طرح تھام سکتے ہیں، یہ تو ہی بولتا ہے نا ہمیشہ۔ زوہان کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں تو اپنی ہی بہن کو تھام رکھے، کسی اور کی بہن کو تو نہیں۔ بالاج کی باتیں کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ زوہان حیرت سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بالاج نے مسکرا کر عروج کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تو سب کے منہ کھل گئے۔ زریشا اب تک حیرت سے بالاج کو دیکھ رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالاج زوہان کے روبرو جا کر کھڑا ہوا۔ تجھے یاد ہے بچپن میں تجھ سے میں نے کیا کہا تھا کہ تم میری بہن سے شادی کر لینا تاکہ وہ تمہاری بھی محرم بن جائے؟ زوہان نے اس بات میں سر ہلایا۔
اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے نکلی بات پوری کر دی۔ سبحان بالاج کی بات پر وہ حیرت سے اسے اور عروش کو دیکھنے لگا۔ بھائی عروش؟ عروش ہماری عریشہ ہے سرور شاہ۔ بالاج نے سرور شاہ کی بات کاٹی۔ بالاج عروش کی طرف پلٹا۔ میری بہن، میری گڑیا، ہماری عریشہ جس کا چہرہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایک معجزے کی طرح ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بالاج عروش کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے بول رہا تھا، آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ عروش حیرت اور آنسوؤں کے ساتھ بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ ممی یہ سب کیا؟ یہ سچ ہے، عروش ہی میری بیٹی ہے جو 25 سال پہلے مجھ سے دور ہو گئی تھی، شبانہ روتے ہوئے بولی۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ خوشیاں کس کس طرح سے دستک دیتے ہیں پتہ کہاں چلتا ہے۔ بھائی؟ عروش نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو بالاج نے اسے گلے سے لگایا۔ عروش زاروں کی تار رونے لگی۔ یہ اس کی فیملی تھی، اس کی ماں، اس کے دو بھائی۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ شبانہ نے خود کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرور شاہ نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، بس ذوحان چپ تھا۔ کیا ہوا؟ تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ چپ کیوں ہے؟ بالاج نے ذوحان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں اب میں تیرا جیجا بن گیا ہوں تو تجھے میری عزت زیادہ کرنی پڑے گی۔ بالاج کی بات پر سب ہنسنے لگے تھے۔ ذوحان مسکرا کر عروش کے سامنے آیا۔ ہمارا رشتہ تمہارا بھائی سالوں پہلے طے کر چکا تھا جب تم اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ ذوحان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر تمہیں تو میرے پاس ہی آنا تھا، ذوحان نے کہہ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ایکسکیوز می پلیز، اب ملنا ملانا کل کریے گا۔ وہ کیا ہے نا، ابھی شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی کے سب کچھ وقت اکیلے گزارنے کا خواہش مند ہوں۔ ذوحان بالاج کو ونک کرتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ عروش کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ سالہ کمینہ، بالاج پر بڑھایا۔ بھائی اب سالے تو ہم بن گئے ہیں، ذوحان ادا کے سرور شاہ نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ سب کی زندگیوں میں خوشیاں تو بالا ہو گئی تھی۔ شبانہ اپنی بیٹی سے بچھڑی تھی، مگر اب انہیں خوشی یہ تھی کہ وہ ساری عمر اب انہی کے ساتھ رہنے والی تھی۔ 5 سال بعد بالاج بھاگتا ہوا گھر میں ہسپتال میں داخل ہوا۔ کچھ دیر پہلے حیات نے بتایا تھا کہ زریشہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اسے ہسپتال آئی ہیں۔ بالاج بھاگتا ہوا ہسپتال میں داخل ہوا۔ بالاج اندر پہنچا تو سب موجود تھے۔ ممی زیشی؟ بالاج نے بے چینی سے پوچھا۔ پریشان نہیں ہو، اللہ کرم کرے گا، شبانہ نے کہا۔ ان کی گود میں 3.5 سال کا تراب موجود تھا، عروش اور ذوحان کی خوبصورت پٹھان جیسا بچہ، ذوحان کی طرح بے حد خوبصورت۔ حیات ارحم اور 2.5 سال کے شاہویر کو آہل اور منیحہ کے حوالے کر کے آئی تھی۔ اللہ نے اسے 2 بیٹوں کی ماں کے رتبے سے نوازا تھا، جبکہ آہل اور منیحہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ماں جو کہ اب 6 سال کا ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو مسٹر بالاج، آپ ایک نہیں 2 بیٹیوں کے باپ بن گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 2 رحمتوں سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا تو سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ زریشہ نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ ڈاکٹر میری وائف؟ بالاج نے بے چینی سے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلکنے کو بےتاب تھے۔ شی از پرفیکٹلی فائن، ابھی کچھ ہی دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کر چلی گئی، تبھی نرس دونوں نے وجود بالاج کی طرف لائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اولاد لی تھی، مگر اب 2 ایک ساتھ دے کر اس کے غم کو بھی پورا کر دیا تھا۔ بالاج نے نم آنکھوں سے چھوٹی سی چادروں میں لپٹی اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ اللہ نے اسے چاند جیسی بیٹیوں سے نوازا تھا۔ دونوں بچیاں بالکل ایک جیسی لگ رہی تھی، مگر ایک فرق جو بہت واضح تھا، ایک بچی کے بال بالاج کی طرح قدرتی بھورے رنگ کے تھے، جبکہ ایک بچی نے زریشہ کا حسن لیا تھا، ہونٹ کے پاس موجود چھوٹے سے تل کی صورت۔ بس فرق یہ تھا کہ زریشہ کے اوپری ہونٹ کے پاس تل تھا اور اس کے بچی کے نچلے ہونٹ کے پاس۔ ممی، میری بیٹیاں، میری شہزادیاں، میرے بالاج شاہ کا خون، بالاج نے نم آنکھوں سے کہا۔ سب بے انتہا خوش تھے۔ ایک بچے کو شبانہ نے، جبکہ ایک بچے کو حیات اور عروش نے مل کر پکڑا تھا۔ سرور شاہ، ذوحان، پورا ہسپتال، پورا شاہ ولا سجوا دو، سب کو پتہ لگنا چاہیے میر بالاج شاہ کی اولاد اس دنیا میں آئی ہے۔ بالاج نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے فوراً اس کے حکم کی تکمیل کرنے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں پورا ہسپتال پنک کلر کے بلونز اور ربن سے سج رہا تھا۔ دوسری طرف شاہ ولا کا بھی یہی حال تھا، پورا شاہ ولا کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ پنک بلون سے خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی، ویلکم پرنسس کے فوائل بیلونز لگائے گئے تھے۔ بالاج زریشہ کے پاس آئے جو دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تھینک یو ویری مچ، اتنے خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ بالاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے کہا تو زریشہ مسکرائی۔ بھائی اب جلدی سے نام تو بتائیں، کیا رکھیں گے؟ حیات نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ بالاج نے ایک بچی کو گود میں لیا جس کے ہونٹ کے پاس تل تھا، جائشہ بالاج شاہ۔ بالاج نے نام بتایا جو سب کو بہت پسند آیا تھا۔ دوسری بچی کو گود میں لیا جو بالاج کی طرح بھورے بالوں والی تھی، حوریہ بالاج شاہ۔ دوسری بچی کا نام بھی بتا کر اس نے زریشہ کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یہ نام پسند آئے تھے۔ جائشہ اور حوریہ کے آنے سے بالاج اور زریشہ کی زندگی میں مزید خوشیاں کھل گئی تھیں، ان کی محبت کو ایک نیا نام مل گیا تھا۔ بالاج زریشہ کے ساتھ یہ جہاں روز اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اب اپنی بچیوں کے آنے پر بھی رب کے حضور شکر ادا کر رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے ہر حساب سے بہترین سے نوازا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین نوازنے والا ہے۔ ختم شد۔